تو بہتر ہے کہ اس کو یوٹیوب چینل پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی سن لیں، اور اگر وہ لوگ بھی آگے بڑھا دیتے ہیں تو پھر تیسرے لوگ بھی سن لیں گے۔ اور آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، ایک بٹن دبا کے ہزاروں لوگوں پر یہ حدیث پہنچ سکتی ہے، تو آگے حدیث پہنچانے والا جو ہزاروں لوگوں کو پہنچا دے گا وہ بھی ثواب کا مستحق ہو جائے گا۔ جیسے اپنا لوگ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے اپنا نے یہ حدیث پڑھی اور سمجھی اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو اپنا وہ ثواب ملے گا اس محنت پر اور اسے سمجھنے پر۔ ایسے ہی انہوں نے تو 15 منٹ تقریباً دیے ہیں اس میں، اور دوسرا سامنے والا جو اپنے یوٹیوب چینل تحسین نیٹ ورک کے ذریعے سے اسے سن کے صرف 1 منٹ بھی کیا 2-3 سیکنڈ ہی دے گا اور آگے پہنچا دے گا تو وہ بھی ثواب کا جو ہے حقدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم فیضان درس حدیث میں حدیث نمبر 75 یعنی کہ 75 پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا ٹاپک ہے مسلمانوں سے گالی گلوچ اور لڑائی کا کیا حکم ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ یہ حدیث جو اپنا نے پڑھی بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 12 پر ہے اور مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 58 پر ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور لڑنا جھگڑنا کفر ہے۔ سباب کیا لفظ ہے حدیث میں؟ سباب المسلمی، بات سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان کو گالی دینا سین کے کسرے کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کی عزت و آبرو کو داغدار کرنے والی بات کرنا۔ سباب کے معنی انسان کی عزت اور انسان کے آبرو کو داغدار کرنے والی بات کرنا۔ اپنے آپ سے کیا کہتے ہیں؟ گالی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اپنے طرف اپنے علاقے میں کیا کہتے ہیں اسے؟ گالی۔ اور فسوق اس کا لغوی معنی ہوتا ہے نکلنا، اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاعت اور فرما برداری سے نکلنا۔ اس کا معنی فسوق، یہ فاسق ہے، فسق کرتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتا اور گناہ کبیر کا ارتکاب کرنا، اسے فسوق کہتے ہیں۔ اور قتال کا معنی ہے قتل کرنا، لڑنا جھگڑنا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ قتال کا معنی کیا ہے؟ قتل کرنا، لڑنا جھگڑنا۔ تو سب سے پہلے حدیث کیا؟ سباب المسلم، مسلم کو گالی دینا۔ تو گالی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ علماء کرام فرماتے ہیں گالی دینا اور فحش کلامی کرنا، ایک دوسرے پر لعن و طعن کرنا نہایت ہی بری اور قبیح عادت ہے، اور اپنے منہ اور زبان کو گندا کرنا ہے۔ اپنے منہ اور زبان کو کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ تو گالی نہیں بکتے، فحش کلامی تو نہیں کرتے آپ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فحش کلامی کرنے والے پر جنت حرام۔ جو اپنے منہ سے گندی گندی باتیں نکالتا ہے، نہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس پر کیا ہے؟ جنت حرام ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں کچھ لوگ ایسے جائیں گے کہ جن کے منہ سے پلیدی نکلے گی اور اس کی گندگی سے تمام اہل دوزخ فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ان کے منہ سے پلیدی نکل رہی، ان کے منہ سے بدبو سے ہم سخت پریشان ہیں۔ تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فحش کلامی کیا کرتے تھے، اپنے منہ سے گندی باتیں نکالتے تھے اور فحش کلامی کو اچھا سمجھتے تھے، دوست سمجھتے تھے اسے۔ ماں بہن کی گالی بک دیتے ہیں، طرح طرح کی اور گندی باتیں کرتے ہیں، شرم گاہ کا نام بار بار گندی طریقے سے لیتے ہیں۔ بات ہے آپ؟ تو ایسے لوگوں کو کیا ہوگا؟
جہنم کے اندر ان کے منہ سے کیا نکل رہی ہوگی؟ گندگی نکل رہی ہوگی، پلیتی مانے گندگی نکل رہی ہوگی. اس گندگی کی بدبو سے اہل جہنم پریشان ہوں گے کہ یہ کون لوگ آ گئے جہنم میں، بہت ہی برے لوگ لگ رہے ہیں. تو بھائی تو کیا پتہ چلا گالی بکنا اچھی بات ہے، بری بات ہے. حضرت ابراہیم بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں فحش کلامی کرے گا قیامت کے روز کتے کی شکل میں ہوگا. مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کسی پر لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. جو شخص کسی پر لعنت کرتا ہے، اگر وہ لعنت کے قابل ہے تو اس پر لعنت واقع ہوگی، اور اگر وہ لعنت کے قابل نہیں تو وہ لعنت اس لعنت کرنے والے پر لوٹاتی ہے. بس میں نے آپ وہ لعنت کدھر لوٹتی ہے؟ لعنت کرنے والے پر. ہمارے معاشرے میں بات بات پر گالی، ہمارے سماج میں بات بات پر کیا ہوتا ہے؟ گالی، فحش کلامی اور ایک دوسرے پر لعنت یہ کی جاتی ہے. تو یہ فحش کلامی، گالی بکنا، لعنت کرنا یہ اچھی چیز ہے؟ یہ بری چیز ہے. فسق کے بارے میں آیا، فسق سباب المسلمین فسق، مومن کو گالی دینا کیا ہے؟ فسق ہے. اور اس کا قتل کیا ہے؟ کفر ہے. تو فسوق جیسا کہ لکھا گیا کہ فسوق کا معنی ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت سے نکلنا. اور پیچھے آپ کو بتایا. تو اس کے 3 درجے ہوتے ہیں فسوق کے. کتنے درجے ہوتے ہیں؟ ایک تو تغابی ہوتا ہے، اس کا معنی ہے گناہ کبیرہ کو برا جانتے ہوئے کبھی کبھی، یعنی گناہ کبیرہ بڑے گناہوں کو برا بھی جان رہا ہے. کبھی کبھی شماتت نفس نے وارا اور کر لیا، تو اس گناہ کو کہتے ہیں تغابی. کیا کہتے ہیں؟ تغابی. اس درجے میں انسان ادنا توجہ سے توبہ کر لیتا ہے. تھوڑی سی توجہ اگر ہوگی تو توبہ اسے توفیق توبہ کی مل جاتی ہے. تغابی میں اگر پڑا ہوا ہے، یعنی اس کے نفس نے کسی بری بات پہ وارا، گالی دینے پہ وارا یا اور کوئی گندی بات کرنے پہ وارا اس نے کر لیا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تغابی. یعنی جانتا تو برا ہے، اس گناہ کو برا جان رہا ہے، مگر نفس کی شامت اسی در بلا رہی ہے. ایک ہوتا ہے انہماک، گناہ میں لذت محسوس کرے. اللہ، گناہ میں لذت. یہ فسوق کی قسم بتا رہے ہیں، ایک تغابی ہے، ایک انہماک ہے. انہماک کیا؟ گناہ میں لذت محسوس کرے اور اس کا عادی ہو جائے. اس درجے میں گناہ کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جب آدمی کسی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تغابی میں کیا ہے کہ شماتت نفس کی وجہ سے گناہ کی طرف گیا، مگر تھوڑی سی توجہ کرے گا تو توبہ کر لے گا. اور انہماک میں کیا ہے کہ گناہ میں جب لذت آنے لگتی ہے اسے، تو اس کا عادی ہو جاتا ہے، تو اب اسے چھوڑنا کیا پڑتا ہے؟ مشکل پڑتا ہے. تاہم اگر کوشش کرے اور اس کو بار بار گناہ کی خرابی کی طرف توجہ دلائی جائے، یا جو خود کتابوں کا مطالعہ کرے، گناہ کی برائیوں کو پڑھے کہ کتنا بڑا ان کا عذاب ہوتا ہے، تو یہ بھی بچ سکتا ہے گناہ سے. ایک ہوتا ہے جحود. کیا ہوتا ہے؟ جحود یہ ہے کہ جحود کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو صحیح اور بہتر سمجھنے لگے. ہے تو گناہ جو کام کر رہا ہے، مگر یہ اسے اب سمجھ رہا ہے صحیح، اچھا سمجھ رہا ہے، اور صحیح سمجھ کے کرنے لگ جائے. جب انسان فسق کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیا مبتلا ہوتا ہے؟ گمراہی میں. اگر وہ گناہ حرام قطعی ہو، جو گناہ کر رہا ہے وہ حرام قطعی ہو، تو اسلام سے بھی خارج ہو کر مرتد ہو جائے گا. کیونکہ حرام کام کو جائز سمجھ کے کرنا تو کفر ہی ہے. حرام کام کو جائز سمجھ کے کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا. اور اسے گناہ میں لذت محسوس ہونے لگی. وہ تو کیا تھا؟ وہ تو انہماک تھا، لذت محسوس ہونے لگتی ہے. مگر اگر توجہ کرے اور گناہ کے بارے میں بتایا جائے تو انسان توبہ کر لیتا ہے. جہود میں کیا ہے کہ گناہ کو صحیح اور بہتر سمجھنے لگ جائے اور بہتر سمجھ کے کرے، تو یہ پھر گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور گناہ حرام قطعی ہو، جس گناہ کو کر رہا ہے، گناہ بھی کئی طریقے ہوتے ہیں نا.
تو گناہ اگر حرام قطعی ہے یعنی یقینی قرآن و حدیث سے اس کو ثابت ہے کہ یہ گناہ ہے تو اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جائے گا، ورنہ گمراہی میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ علیہ باللہ۔ قتل کے بارے میں آیا تھا کہ مومن کا قتل کیا ہے؟ کفر ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اور عظیم گھنونا جرم ہے، اور اس کی دنیاوی سزا قصاص ہے اور اخروی سزا جہنم میں مکث طویل، مطلب لمبی مدت تک ٹھہرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، یعنی جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا، کسی مومن کو، تو اس کی جزا جہنم ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس خلوص سے مراد مکث طویل یعنی لمبا ٹھہرنا۔ ایک تو یہ کہ قتل کر دیا کسی کو، اور یہ کہ ایک گناہ سمجھ کے قتل کرا، اور ایک یہ اس قتل کو حلال سمجھ کر کرا۔ کسی مسلمان کے قتل کو جائز حلال سمجھ کے کرا تو پھر یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور کافر ہو جائے گا۔ کسی مسلمان کو مسلمان سمجھ کے قتل کیا تو مکہ سے طویل ایک لمبے مدت تک جہنم میں ٹھہرے گا، اور مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ کے اس نے قتل کیا تو کیا ہوگا؟ پھر یہ تو کافر ہو گیا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مگر آج کل معاملات کیا ہیں؟ یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، ایک لمبی مدت تک جہنم میں ٹھہرنے کا سبب بن رہا ہے، اور اگر اس کے قتل کو جائز سمجھ کے کرے گا تو پھر کافر بھی ہو جائے گا۔ مگر آج کا ماحول کیا ہے؟ آج تو بات بات پہ لوگ جھگڑنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کیا کر دیتے ہیں؟ قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ رب العزت ہمیں ان برے کاموں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی، پھر سے دوہرا لیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور مسلمان سے لڑنا جھگڑنا، اور ایک معنی کر جو قتل کرنا، مسلمان کا قتل کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ مسلمان کا قتل کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو مسلمانوں سے کوئی لڑا جاتا ہے یار، حضور کی امت سے محبت کی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ حضور کی امت سے کی جاتی ہے محبت۔ اللہ کے بندوں پر کیا کیا جاتا ہے؟ رحم۔ اللہ کے بندوں پر کیا کیا جاتا ہے؟ رحم۔ حدیث میں ملتا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا، من لم یرحم لا یرحم، اس طریقے سے غالباً حدیث ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے اچھا برتاؤ کریں، لوگ ہم پر رحم کریں، اللہ ہم پر رحم کرے، سب سے اہم اللہ ہم پر رحم کرے، بروز قیامت ہمیں جنت مل جائے، تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، لوگوں کے ساتھ، یا انہیں گالی گلوچ کریں، یا ان سے لڑیں جھگڑیں، یا مسلمانوں کو قتل کریں۔ نہیں، کسی کو بھی قتل نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کیسے کسی کو قتل کر سکتے ہیں بھائی؟ تو آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔